السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ ایک عامل کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور ایک عامل جو ہے اس کے لیے عملیات میں کون کون سی مشکلات جو ہیں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ دیکھیں، اگر آپ ایک بہترین عامل بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں آپ بے تاج بادشاہ بن جائیں، تو بہترین جو ہے آپ کی عملیات کا آپ کو رزلٹ ملے، تو اس کے لیے چند چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو بنیادی چیزوں کا کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرہیزگاری جو ہے اس عملیات کی دنیا میں آپ کی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیزگار نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تقویٰ نہیں ہے آپ کا، بد نگاہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی روحانیت کو ختم کرنے والی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اندر تاثیر ہو، کلام میں تاثیر ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نماز آپ کی ضروری ہے۔ اگر بالفرض آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، کافی نمازیں قضا ہیں، تو ساری نمازیں جتنی آپ نے قضا کی ہیں ان نمازوں کو جو ہے وہ ادا کریں، ان کو جتنی قضا ہو چکی ہیں سب کو ادا کریں۔ جب آپ ادا کر لیں گے پھر آپ کی روحانیت کا سفر شروع ہوگا، یعنی اب آپ کا جو برتن ہے وہ خالی نہیں ہے، اب آپ کا برتن بھر گیا ہے، اب آپ کی روحانی پرواز کا جو ہے یہ آغاز شروع ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا چلہ کشی کے ذریعے۔ اچھا، جب کوئی عامل بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو مین چیزیں آتی ہیں وہ ایک تو یہ آتا ہے کہ استاد۔ اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے عملیات کی دنیا میں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ایک انسان خود محنت کرتا ہے، خود تجربے کرتا ہے، تو اس کو کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اور کئی کامیاب ہوتے ہیں لیکن اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ اور جب استاد ہوتا ہے تو استاد نے اپنی عمر جو ہے ایک اپنا ایج کا جو ہے اپنا ایک اس نے سفر کیا ہوتا ہے، روحانیت کا اس نے کافی جو ہے عرصہ تجربہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے جو ہے یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، کون کون سی چیزیں میں اگر اس کو کروا دوں تو اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب مین یہ ہے کہ آپ استاد تلاش کریں۔ جب آپ کو اچھا استاد مل جائے، اچھا استاد ملنے کے بعد اب یہ ہے کہ اب مین چیزیں جو آتی ہیں عملیات کے اندر، وہ پہلی جو سیڑھی ہے آپ کی، وہ پہلی سیڑھی آپ کی ہے وہ ہے آپ کا حساب۔ یعنی آپ چونکہ جس دنیا میں آپ جا رہے ہیں، آپ جس مخلوق کے درمیان آپ کا آنا جانا ہوگا، وہ مخلوق ایسی ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی مانوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہیں مٹی کے بنے ہوئے اور وہ ہے آگ کے بنے ہوئے، اور مٹی اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس بات کا صراحتاً ذکر ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنس کا فرق ہے، یہ کبھی آپ سے مانوس نہیں ہوگا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے اسماء سے جب آپ کلام الہی کو پڑھیں گے، آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ اب اس طاقت کی بنیاد پر جو ہے آپ ان چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، یعنی ان کے گلے میں آپ زنجیریں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو روحانیت کا سلسلہ ہے، استاد آپ نے پکڑ لیا، اس کے بعد آپ نے جو پہلا کام کیا وہ ہے آپ کا حصار کا کام۔ یعنی ان چیزوں سے جو عملیات میں آپ کو درپیش آئیں گی، یعنی جادو بھی آپ پر لوگ کریں گے، آپ پر جنات بھی حملہ کریں گے، آپ کا جنات سے مقابلہ بھی ہوگا اس دوران۔ اب آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں، آپ اپنے آپ کو کس گھر میں محفوظ کریں، اس کے لیے بہترین جو ہے وہ ہوتا ہے حصار۔ اب حصار جو ہے وہ کئی قسم کے حصار ہیں۔ نوری علم کرنے والے بھی حصار کرتے ہیں اپنا، اور کالے علم والے کرنے والے بھی جو ہیں وہ اپنا حصار کرتے ہیں۔ اب جو نوری علم کرنے والے اپنا حصار کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے 25 26 میں کہتا ہوں جتنے ہو سکے وہ اپنے حصار کرتے ہیں۔ اس سے زائد بھی کئیوں نے کیے ہوتے ہیں، کئیوں کی عمر ہی گزر جاتی ہے حصار کے عملیات کرتے ہوئے۔
اچھا، سب سے پہلے مین چیز میں آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حصار کے لیے کئی جو ہیں وہ آیات نازل فرمائی۔ اب جیسے آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی ایک بہت بڑا حصار ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو آپ جنات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جنات آپ کو نقصان نہیں دے پاتے۔ اسی طرح آپ کو اگر حمزات کا خطرہ ہے تو حمزات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیت موجود ہے، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے بڑی زبردست ہے۔ اب یہ اسی طرح آیت قطب ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، یہ اللہ علیم بذات الصدور تک یہ جو آیت ہے یہ بھی بڑی بہترین آیت ہے حصار کے طور پر۔ اس کا نام حصار قطبی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس آیت کے ذریعے۔ یہ وہ حصار ہے کہ ان کا جو ہے آپ کے اوپر ایک نورانی حیولہ بن جاتا ہے کہ کوئی بھی باہر سے دوسری مخلوق اگر آپ کو نقصان کرنا چاہے، آپ کو مارنا چاہے، آپ پر کوئی جادو کا گولا پھینکنا چاہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہ آیات کا ایک حیولہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے ارد گرد بن جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے قرآنی حصار ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر جو ہے کئی جو ہیں وہ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں حفاظت کے طور پر۔ کئی وظیفے بھی جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب یہ جو ہے دعا یہ بھی جنات سے، جادو سے حفاظت کے لیے ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ قل هو اللہ احد یہ جو صورت ہے اس کو 10 بار پڑھ لیتا ہے تو جنات کے لشکر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر اس کو کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذریعے بھی بندہ جو ہے یہ بیرونی مخلوق سے جو ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نبوی حصار ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں حصار، دیگر حصار آتے ہیں جیسے کہ مندرے آ جاتے ہیں، اسی طرح دیگر دعائیں ہیں، کئی بزرگان دین سے منقول ہے۔ تو یہ سارے حصار جو ہیں جب آپ پڑھ لیں، آپ اپنا مضبوط حصار باندھ لیں تو اس کے بعد پھر اگلا قدم آتا ہے آپ کا حجاب کا، یعنی دوسرا قدم آپ کا آتا ہے حجاب کا۔ حجاب کیا چیز ہے؟ حجاب ہے آپ کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے جو کہ پیاز کے چھلکے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو ساری روحانیت جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ پردہ کیسے اٹھے گا؟ دیکھیں، کائنات کے اندر ہر کسی کے نے بڑی محنت کی ہے پردہ اپنی نظر کھولنے کے لیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کشف البصیرہ کا عمل بتائیں جی، نظر کھولنے کا بتائیں جی، نظر کیسے کھولنے ہم؟ دیکھیں، نظر کھلتی ہے اللہ کی مرضی سے، ہر کسی کی نظر نہیں کھلتی۔ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر پڑھنا نہیں پڑتا، اس میں ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا جتنا قرب آپ پائیں گے نا، آپ کا دل جتنا صاف ہوتا جائے گا، آپ کے دل کا تزکیہ ہوتا جائے گا، آپ کی روحانیت کھلتی جائے گی، اور پھر آپ کی روحانیت کھلتی جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جو روحانی جو ہے، آپ کی نظر جو ہے، روحانی پردہ جو ہے انشاءاللہ یہ کھل جائے گا، اور آپ دوسری جو بیرونی مخلوق ہے آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اچھا، یہ اس کے حصار کے بعد جو ہے یہ حجاب کا اب یہ کام ہوا۔ اب حجاب کون اٹھوائے گا؟ یہ بھی حجاب جو ہے وہ آپ کا استاد آپ کو اٹھوائے گا۔ اب آپ کو خود آپ نہیں اپنا حجاب کھول سکتے، نہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں اپنا حجاب جو ہے وہ میں کس انداز میں کھولوں۔ اب وہ حجاب کھولنے کا طریقہ بھی آپ کو آپ کا استاد بتائے گا، ورنہ آپ کی عمر گزر جائے گی لیکن آپ کا جو حجاب ہے وہ نہیں اٹھے گا۔ حصار کے بعد حجاب جب آپ کا مکمل ہو جائے، اب جو ہے آپ کا اگلا کام جو آتا ہے وہ آتا ہے مزید روحانیت کو بڑھانے کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب مختلف قسم کی چلہ کشی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان زندگی بھر میں ایک ہی عمل کر لے اور وہ ایک عمل ہی کامیاب اس کا ہو جائے تو اس کے لیے وہی عمل کافی ہے۔ کوئی اللہ کا ذکر کر لے،
اس میں کامیاب ہو جائے تو ساری زندگی اس کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی اپنے نام کا اسم اعظم اس کا وظیفہ کر لے، ساری زندگی اس کو وہی کافی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کا کر لے، سورہ کوثر کا کر لے، اسی طرح اللہ الصمد کا کر لے، اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی بے شمار صورتیں ہیں، سورہ جن ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آیت قطب ہے، ان میں سے کسی کا بھی عمل کر لے، لیکن مکمل عمل جو ہے اس کا، یہ عمل جو ہے وہ تام ہونا چاہیے، یعنی مکمل کامیاب ہو عمل، اس پر اچھی خاصی اس نے محنت کی ہو۔ اگر یہ ایک ہی عمل اس کا کام ہو جاتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اس کو یہ ایک عمل ہی کفایت کرے گا ہر معاملات کے اندر۔ اب چونکہ پردہ اس کا اٹھ چکا، اب ان روحانیت کی وجہ سے یہ جو اس نے وظائف کیے ہوئے ہیں، اس وظائف کی برکت سے وہ روحانیت سے رابطہ کر کے وہ کام کروا سکتا ہے۔